اللہ رب العزت کی حمد و ثناء اور رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ ناز میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد رب لم یزل کی بارگاہ بے نیاز میں عاجزانہ انکسارانہ التجا اور استدعا ہے کہ رب کائنات ہم سب کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یہ ماہ مقدس رجب المرجب ہے، ہم غالباً گزشتہ 3 جمعوں سے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے عظیم الشان معجزہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے برکت حاصل کر رہے ہیں۔ تو آج بھی ہم اس مختصر وقت میں آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے واقعہ معراج لفظ لیلن کی روشنی میں پڑھ کر سن کر اس واقعہ کے ذکر سے برکت حاصل کرتے ہیں۔ علماء کی اصطلاح میں 2 لفظ بولے جاتے ہیں جن کو ہم سمجھنے کی اب کوشش کرتے ہیں۔ ایک لفظ بولا جاتا ہے طی زمانی، اور ایک لفظ بولا جاتا ہے طی مکانی طا کے ساتھ۔ یہ 2 اصطلاحیں ہیں، طی زمانی اور طی مکانی۔ اب طی مکانی اور طی زمانی اس کا مفہوم کیا ہے اور کن لوگوں کو یہ شان عطا کی جاتی ہے؟ طی مکانی کا مطلب یہ ہے کہ لاکھوں کروڑوں میلوں کا سکڑ کر ایک قدم میں سمٹ جانا، اس کو علماء طی مکانی کہتے ہیں۔ لاکھوں کلومیٹرز، اتنی لمبا چوڑا طویل فاصلہ سکڑ کر ایک قدم میں اکٹھا ہو جائے تو اس کو طی مکانی کہتے ہیں۔ اور اسی طرح طی زمانی کہ سال ہا سال کی مدت 1 سیکنڈ اور 1 منٹ میں سکڑ کے اکٹھی ہو جائے تو اس کو طی زمانی کہتے ہیں۔ طی زمانی کی مثال بھی قرآن میں موجود ہے اور طی مکانی کی مثال بھی قرآن مجید میں موجود ہے، اور یہ 2 شانیں ہیں۔ اللہ رب العزت طی زمانی اور طی مکانی یعنی جگہ کا سکڑ جانا اور وقت کا سکڑ جانا، اگر اللہ رب العزت یہ شان کسی نبی کو عطا فرمائے تو وہ معجزہ بن کر سامنے آتی ہے، اور اگر کسی ولی کو عطا فرما دے تو یہ شان کرامت بن کر سامنے آتی ہے۔ ہوتی اللہ کی قدرت ہے، طاقت اللہ رب العزت کی ہوتی ہے، لیکن وہ اپنی طاقت کا اظہار اپنے مقرب بندوں کے ہاتھ سے کرتا ہے۔ طیّن کا معنی لپیٹنا ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں آپ دیکھیں یہ لفظ استعمال ہوا، یوم نطوی السماء، ہم آسمان کو لپیٹ دیں گے۔
جس طرح آپ ایک لمبی چٹائی کو لپیٹتے ہیں تو لپیٹنے کے بعد کتنا رہ جاتی ہے، جب پھیلی ہوتی ہے تو میٹروں میں پھیلی ہوتی ہے، جب اس کو لپیٹ دیا جاتا ہے تو فٹوں میں آ جاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے طی مکانی کا ذکر قرآن مجید میں ایک جگہ ولی کی کرامت اور اللہ کے پیغمبر کی شان کے اظہار کے طور پر سورہ النمل میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ جب حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کو ہدہد نے خبر دی کہ میں ایک ملکہ کو دیکھ کے آیا ہوں، وجدتها وقومها يسجدون للشمس، کہ اس کو اور اس کے میں نے غلاموں کو، نوکروں کو دیکھا ہے کہ وہ سورج کو سجدہ کرتے ہیں۔ تو مشہور واقعہ ہے، حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے خط لکھا، انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعلو علی واتونی مسلمین۔ یہ خط تھا اللہ کے پیغمبر حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کا۔ تو جب خط پہنچا تو ملکہ بلقیس نے، ملک سبا کی ملکہ بلقیس، اس نے مشورہ کیا، یا ایھا الملأ افتونی فی امری ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشہدون۔ وہ بولے قالوا نحن اولو قوہ، ہم بڑے طاقت والے ہیں، جنگ کرتے ہیں۔ اس نے کہا نہیں، جب بادشاہ کسی پر حملہ کرتے ہیں تو تہس نہس کر دیتے ہیں، ہمیں ان کے پاس جانا چاہیے۔ تو ملکہ بلقیس کا تخت دربار سلیمان علیہ السلام سے 900 میل کے فاصلے پر پڑا تھا۔ سفر اتنا لمبا تھا، 900 میل کا فاصلہ، یوں سمجھ لو یہاں سے کراچی تک۔ میل زیادہ ہوتا ہے کلومیٹر سے، آج کے دور میں میل کا فاصلہ زیادہ ہوتا ہے، 900 میل کا فاصلہ تھا دربار سلیمان علیہ السلام سے ملکہ بلقیس کا تخت جہاں پہ رکھا ہوا تھا، تالو میں جکڑا ہوا، پتہ نہیں کئی فٹ گز لمبا اور چوڑا، لوہے کے زنجیروں میں جکڑا ہوا تخت تھا۔ تو حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، یا ایھا الملأ ایکم، اے میرے دربار نشینوں، میرے دربار میں بیٹھنے والو، ایکم، تم میں سے کون ہے، یأتونی بعرشہا قبل ان یأتونی مسلمین، کہ اس کا تخت اس کے مسلمان ہو کر آنے سے پہلے میرے دربار میں حاضر کرے، اس کی فرما بردار ہو کر میرے دربار میں آنے سے پہلے کوئی 900 میل دور پڑے ہوئے تخت کو میرے پاس لائے، کون ہے؟ تو آگے جو دربار نشین لوگ تھے آپ کی خدمت میں بیٹھنے والے، اس میں ایک جن بولا، قال عفریت من الجن، ایک بہت بڑے طاقتور جن نے آواز دی، انا آتی کا بھی، اس کو میں لاتا ہوں۔ آپ نے پوچھا کب تک لاؤ گے؟ اس نے کہا قبل ان یأتونی، قبل ان یأتیک، قبل ان تقوم من مقامک، آپ کی مجلس برخاست ہونے سے پہلے لاؤں گا۔ ابھی آپ اٹھے نہیں ہوں گے، مجلس برخاست نہیں ہوگی، پہلے لاؤں گا۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے۔ مجلس کتنی دیر لگی رہتی ہے؟ 2 گھنٹے لگی رہتی ہے، 8 گھنٹے لگی رہتی ہے، تخت پڑا ہے 900 میل دور۔ آپ نے فرمایا مجھے پہلے چاہیے۔ قال الذی عنده علم من الکتاب، اب وہ بولا جس کے پاس اللہ کی کتاب کا علم تھا، جو صحیفہ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام پر اترا تھا، اور آپ کا ایک صحابی
جو مجلس میں بیٹھا اور اس کے پاس صحیفہ سلیمانی کا علم تھا، صحیفہ سلیمانی کا علم تھا، جیسے آج ہمارے ہاں صحیفہ یزدانی کا علم ہے، قرآن مجید کا علم ہے، اس کے پاس صحیفہ سلیمانی کا علم تھا، اور وہ صحابی تھا حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کا، اس کا نام تھا آصف بن برخیہ۔ اس نے کہا قال الذی عندہ علم من الکتاب انا آتیک بہ، اس کو میں لاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کتنی دیر میں لاؤ گے؟ اس نے کہا قبل ان یرتد الیک طرفک، یہ جو آپ کی نظر سامنے پڑ رہی ہے، یہ نظر آپ کی ذات کی طرف بعد میں مڑے گی، تخت پہلے لاؤں گا۔ قبل ان یرتد الیک طرفک، یہ جو آپ کی آنکھ آگے کی طرف دیکھ رہی ہے، یہ آپ کی طرف کتنی دیر لگے گی؟ سامنے انسان دیکھ رہا ہو اور اس کو فوراً اپنی طرف موڑ لے تو نظر آپ کی طرف بعد میں مڑے گی، تخت پہلے لاؤں گا۔ ہمارے استاد سے شیخ الحدیث و تفسیر استاد فید احمد اویسی بہاولپور والے، وہ اپنے انداز میں بیان کرتے تھے۔ آپ بیٹھے ہوئے بیان فرما رہے تھے کہ چوکڑی مار کے حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام بیٹھے تھے، تو جب جن نے آ کر کہا کہ آنکھ جھپکنے سے پہلے لاؤں گا، تو آپ نے ایسے آنکھ ابھی بند نہیں ہوئی تھی، آپ نے فرمایا ہاں لو، اس نے کہا یہ لو، ہاں لو، اس نے کہا یہ لو۔ آنکھ جھپکنے سے پہلے ملکہ بلقیس، ملک سبا کی ملکہ کا تخت 80 گز چوڑا اور تالو میں جکڑا ہوا 900 میل کے فاصلے پر پڑا ہوا تخت، آنکھ جھپکنے سے پہلے کون لایا؟ آپ کا ایک امتی، آپ کا ایک صحابی آصف بن برخیہ۔ اللہ رب العزت نے سیدنا سلیمان علیہ السلام کے ایک امتی صحابی ولی کو شان طی مکانی عطا کی تھی کہ 900 میل کے فاصلے کو سمیٹ کر اکٹھا کر کے اس کو ایک جگہ چیز اٹھا کے دوسری جگہ پہ رکھنے کے مترادف کر دیا۔ اس نے ہاتھ بڑھایا، یا تو اللہ رب العزت نے ہاتھ اتنا لمبا کر دیا کہ وہاں سے اٹھا لیا، یہ ایک صورت ہو سکتی ہے، یا تو پھر ادھر سے اللہ کے پیغمبر کے کلمہ پڑھنے والے آصف بن برخیہ کے لیے اللہ رب العزت نے 900 میل کے طویل سفر کو اکٹھا کر کے ایک قدم کے برابر کر دیا۔ یہ طی مکانی ہے۔ جب آپ نے دیکھا تو فرمایا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، لیبلونی، وہ مجھے آزمانا چاہتا ہے، اشکر ام اکفر، کہ میں شکر گزار بندہ ہوں یا نا شکر گزار بندہ ہوں۔ یہ ایک مثال ہے طی مکانی کی کہ اللہ رب العزت نے 900 میل کے لمبے طویل فاصلے کو سکیڑ دیا، اکٹھا کر دیا، لپیٹ دیا۔ اب اسی طرح ایک طی زمانی کی مثال سنیں۔ طی زمانی کی مثال سمجھنے کے بعد پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو معجزہ معراج ہے، گزشتہ انبیاء اور ان کی امتوں کو اللہ رب العزت نے صرف ایک شان عطا کی، کسی کو طی زمانی کی شان عطا کی، کسی کو طی مکانی کی شان عطا کی، لیکن شب اسراء کے دولہا کو اللہ رب العزت نے بیک وقت طی زمانی کی شان بھی عطا کر دی اور طی مکانی کی بھی شان عطا کر دی۔ اور طی زمانی کیسے ہوا؟ یعنی بہت بڑے لمبے زمانے کو اکٹھا کر کے چند لمحوں میں سکیڑ دینا، چند لمحوں میں بند کر دینا، اس کو کہتے ہیں طی زمانی، یعنی زمانے کا لپٹ جانا، سکڑ جانا، اکٹھا ہو جانا، یہ طی زمانی ہے۔
اس کی مثال قرآن مجید میں موجود ہے۔ اصحاب کہف جو دقیانوس ظالم بادشاہ کے ڈر کی وجہ سے وہ غار میں جا چھپے، اور کتا بھی ان کے ایک ساتھ تھا جو دہلیز پر بیٹھا رہا، اللہ رب العزت نے ان کے اوپر نیند طاری کر دی، اصحاب کہف پر جو غار میں سوئے ہوئے تھے، اور کتا غار کے دروازے پر بیٹھا ہوا تھا، اور ان پر اتنی طویل نیند اللہ رب العزت نے مسلط فرما دی کہ قرآن کہتا ہے کہ وہ 309 سال غار میں لیٹے رہے، 309 سال۔ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9 900 سال، 309 سال وہ ٹھہرے رہے، وَلَبِثُوا وہ ٹھہرے رہے، فی کہفہم اپنی غار میں۔ اللہ رب العزت نے جب وہ نیند اٹھا لی تو پوچھا تم، قال قائل منہم کم لبثتم، آپس میں وہ بولے، ایک شخص بولا کہ یار تم کتنا دیر یہاں پہ ٹھہرے ہو؟ انہوں نے کہا لبثنا یوما بعد او یوم، لگتا ہے کہ ہم دن کا کچھ حصہ یا ایک دن اس کے برابر ہم سوئے ہیں، اس سے زیادہ نہیں سوئے۔ عرصہ کتنا گزر گیا ہے؟ 309 سال۔ وہ کہہ رہے کہ لگتا ہے کہ ہم دن کا کچھ حصہ، بعض حصہ سوئے ہیں، یا ایک دن کا حصہ، دن پورا سوئے ہیں۔ ان جب اٹھے تھے ان کے ناخن بڑے ہوئے تھے، بال بڑے ہوئے تھے، لیکن نہ ان کے کپڑے میلے ہوئے، نہ جسم غبار آلود ہوا، جیسے فریش آدمی اٹھتا ہے ایک بستر سے، ایسے اٹھے۔ 309 سال گزر چکا ہے۔ قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا، فرمایا ان کو کہہ دو اللہ زیادہ جانتا ہے کہ تم کتنا دیر ٹھہرے ہو۔ تو دو جہتیں ہیں، ایک طرف والے کہتے کہ ہمارے اوپر دن کا بعض حصہ گزرا ہے، اور باہر والے جو لوگ تھے جو غار سے باہر تھے ان پر 309 سال گزرے تھے، 309 سال گزر چکے تھے۔ ایک طرف وقت سکڑ گیا، دوسری طرف پھیلا دیا گیا۔ تو یہ طی زمانی ہے۔ اصحاب کہف کو اللہ رب العزت نے طی زمانی کی شان عطا کی تھی کہ ان کے لیے طویل زمانے کو سکیڑ کر دن میں یا دن کے بعد حصے میں اللہ رب العزت نے تبدیل کر دیا۔ یہ طی زمانی اور طی مکانی۔ اسی طرح سورہ آل عمران میں، سورہ البقرہ میں دیکھ لیں، حضرت سیدنا عزیر علیہ السلام کا، وہ بستی سے گزرے، او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا فاماتہ اللہ 100 عام ثم بعثہ قال کم لبثت قال لبثت یوما او بعض یوم۔ اللہ رب العزت نے حضرت عزیر علیہ السلام پر بھی نیند مسلط کر دی، موت جیسی۔ اور مشہور واقعہ ہے، آپ نے سنا ہے کہ آپ نے گدھا خچر جس پر سواری کرتے تھے اس کو باندھا، اور جو کھانا ساتھ لے کے جا رہے تھے اس کو درخت کے اوپر باندھا، اور جب اٹھے تو پوچھا گیا کتنی دیر ٹھہرے ہو؟ ان کا یومن او بعد یوم، 100 سال گزر چکا ہے۔ فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنہ، دیکھو کھانے کی طرف اور پانی کی طرف، وہ بدبودار نہیں ہوا، وہ ویسے تازہ، اس کا ذائقہ ویسے ہے۔ اور وانظر الی حمارک، اور اپنے گدھے کی طرف دیکھو، اس کی ہڈیاں زمین میں بکھر چکی ہے۔ وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، ہم آپ کو لوگوں کے لیے نشانی بنانا چاہتے تھے۔ تو یہاں پر بھی طی زمانی کی مثال ہے قرآن مجید میں۔ اور اس کے علاوہ احادیث مبارکہ کا آپ مطالعہ کریں تو طی زمانی
اور طی مکانی کی بہت سی مثالیں آپ کو مل جائیں گی۔ مثلا شیخ محقق نے ایک واقعہ درج کیا ہے کہ بغداد شہر کا ایک سنار تھا، سنار کا کام کرتا تھا۔ اس کا معمول تھا کہ وہ مسجد میں آ کر جمعہ کے دن جھاڑو دیتا، صفیں سیدھی کرتا، جیسے نیک بندوں کی عادت ہوتی ہے، مسجد کی صفائی کی، اس کو جمعے کے لیے تیار کیا، تو وہ پھر مسجد کی صفائی کر کے مسجد میں وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتا تھا۔ اس نے جب پڑھا سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس له دافع من اللہ ذی المعارج تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، کہ قیامت کے دن کی مقدار 50,000 سال کے برابر ہے، جس کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ گناہ گاروں پر قیامت کا دن 50,000 سال کے برابر گزرے گا۔ اور صحابہ نے عرض کی حضور جو آپ کے نوکر اور خادم ہیں، آپ نے فرمایا نافرمانوں کے لیے 50,000 سال کا دن ہوگا، لیکن میرے ماننے والوں کے لیے ایسے ہوگا جیسے کوئی عصر کے 4 فرض پڑھ کے سلام پھیر دیتا ہے۔ اس بندے کے ذہن میں سوال آیا کہ یہ 50,000 سال کا دن عصر کی نماز کے وقت کے برابر کیسے گزرے گا؟ وہ ایک اللہ والے کے پاس چلا گیا کہ مجھے بتاؤ کہ یہ کیسے گزرے گا، ایک عصر کے وقت اتنا بڑا لمبا وقت کیسے سمٹے گا؟ وہ اللہ والا کامل ولی تھا، اس نے کہا اللہ رب العزت تجھ پر یہ چیز بتا دے، یعنی تجھ پر گزرے گی یہ چیز، تجھے پتہ چل جائے گا کہ لمبا زمانہ مختصر منٹوں میں کیسے بیت جاتا ہے۔ تو اگلا جمعہ آیا، اس نے مسجد کی صفائی کی، نہانے کے لیے دریا پہ گیا، کپڑے اتار کے رکھے، اندر اترا، غوطہ لگایا، باہر نکلا تو نہ وہ بغداد شہر تھا، نہ وہ کھجوریں تھیں، نہ وہ کپڑے تھے، کچھ بھی نہیں تھا۔ بغداد شہر دی کیے نشانی، اچیاں لمیاں کجیاں، وہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ شہر بھی نہیں ہے۔ حیران ہوا، اس کو کسی نے کپڑے دے دیے تو وہ کپڑے پہن کے چلتا چلتا ایک بازار میں، چونکہ سنار کا کام جانتا تھا، اس نے ایک سنار کو دیکھا تو وہ سنار جانچ گیا، پہچان گیا کہ شاید یہ بچہ جو ہے اس کو سنار کا کام آتا ہے، نیک آدمی بھی ہے۔ اس نے بٹھایا، کچھ دن کام کرایا، پھر اس کے بعد بچی کی شادی کرا دی، بچے ہو گئے، اور وقت بچے ہو گئے، کافی عرصہ بیت گیا۔ نیک آدمی تھا، ادھر بھی اس نے وہی معمول بنا لیا، مسجد میں اذان دینا، صفائی کرنا اور صفیں سیدھی کرنا، یہ کرتا رہا۔ پھر اسے خیال آیا کہ جا کے پھر اسی نہر سے نہا کے آؤں، پھر ادھر جا کے ڈبکی لگائی، سر باہر نکالا تو پھر وہی بغداد شہر، پھر وہی کپڑے پڑے ہوئے ہیں۔ بڑا پریشان ہوا کہ میں تو عجیب معاملے میں پھنس گیا ہوں، تو باہر نکلا، وہی کپڑے پہنے اور اسی مسجد میں گیا تو ابھی جمعے کی نماز بھی ادا نہیں ہوئی تھی، جمعے کی نماز بھی ادا نہیں ہوئی تھی، جمعے کا وقت بھی نہیں آیا تھا، ابھی خطیب نے خطبہ نہیں پڑھا تھا۔ اس نے جا کے جمعہ پڑھا، بڑا پریشان، تو اس نے پھر اسی اللہ والے کو جا کے وہ سبق سنایا، تو میں تو ایسے گیا تھا، ڈبکی لگئی، میرے تو بچے پیدا ہو گئے ادھر، میں تو ادھر بھی میرے بچے ہیں، ادھر بھی میرے بچے ہیں۔ صوفیاء کرام فرماتے اس بزرگ نے کہا تھا اس ملک سے جا کے اپنے بچے لے آؤ جہاں بچے پیدا کر کے آئے ہو۔ تو یہ طی زمانی اور طی مکانی کہ اللہ رب العزت کی شان یہ ہے کہ لمبے چوڑے سفر کو ایک قدم کی مقدار میں سمیٹ دیتا ہے، اور لمبے چوڑے زمانے کو اللہ رب العزت منٹوں اور سیکنڈوں میں بند کر دیتا ہے۔ اور شب معراج اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو طی مکانی کی شان بھی عطا کی، طی زمانی کی شان بھی عطا کی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ام ہانی کے گھر سے اٹھے، مسجد حرام میں پہنچے، مسجد حرام سے اٹھے، مسجد اقصی میں پہنچے، پھر پہلے آسمان پر، دوسرے پر، تیسرے پر، پھر جنت کی سیر کی، معلوم نہیں کتنا عرصہ لگا ہوگا، پھر دوزخ کی سیر کی، معلوم نہیں کتنا عرصہ لگا ہوگا، پھر لوح اور قلم کا مشاہدہ کیا، معلوم نہیں کتنے سال بیتے ہوں گے، پھر رف رف کا سفر کیا، کعبہ قوسین اور ادنا کی بلندی پر فیض ہوئے، وہاں انہ هو السمیع البصیر،
یہ رب کے سمیع اور بصیر تھے، رب ان کا سمیع اور بصیر تھا۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، ادھر سے مالک راز کی باتیں بتا رہا تھا، ادھر سے محبوب راز و نیاز کی باتیں کر رہا تھا۔ پھر اتنا لمبا چوڑا سفر کر کے موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے، پھر گئے، پھر آئے، پھر گئے، 9 چکر لگائے، 50 نمازوں کو 5 میں تبدیل کروایا۔ پھر سفر کرتے کرتے ام ہانی کے گھر بستر پہ جب پہنچے، تیہ زمانی بھی تھا، تیہ مکانی بھی اس طرح ہوا۔ جب واپس پلٹے، بستر کی گرمی وہاں سے شروع ہوئی جہاں سے رکی تھی، گھر کی زنجیر وہاں سے ہلی جہاں سے رکی تھی۔ وہ جان ہے جہان کی، وہ جان ہے جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ چونکہ آپ نبض کائنات ہیں، آپ روح کائنات ہیں، آپ جان کائنات ہیں۔ اس جان کی، اس جہان کی جب تک جان تھی سید الانبیاء، جب تک اسموں میں موجود تھے، گرمی کی حرارت بھی جاری تھی، پانی کی حرکت بھی جاری تھی، زنجیر کی حرکت بھی جاری تھی۔ جب وہ وہاں سے چلے گئے، قاب قوسین او ادنیٰ کی کرسی پر بیٹھے، اس جہان کی جان رک گئی، اس کی نبض رک گئی، اس کی تپش رک گئی، اس کی حرارت رک گئی، اس کی سردی رک گئی، حرارت و برودت رک گئی، حرکت رک گئی۔ جب اس دنیا میں قدم رکھا، زنجیر وہاں سے ہلنا شروع ہوا، وضو کا پانی وہاں سے چلنا شروع ہوا۔ یہ تیہ زمانی بھی تھی، تیہ مکانی بھی تھی۔ اللہ رب العزت نے نرالی شانیں اپنے محبوب کو عطا کی ہے۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لیلاً، رات کے تھوڑے سے حصے میں، رات کے تھوڑے، علماء فرماتے ہیں جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سفر کیا تو 18 سال گزر گئے۔ 18 سال جنت دوزخ کی سیر، اللہ رب العزت کی ملاقاتیں، موسیٰ علیہ السلام سے ملاقاتیں، اور آسمانوں پر انبیاء سے ملاقاتیں۔ لیکن اللہ رب العزت نے اسی گھڑی لیلن کو ایک طرف سے پھیلا دیا، ایک طرف سے سکیڑ دیا۔ ادھر پھیلی رہی زمانہ، ادھر پھیلا رہا وقت، ادھر پھیلا رہا مکان، اور ادھر سکڑ گیا۔ سونے والے کہتے ہیں ہمارے اوپر رات گزری ہے، آقا فرماتے ہیں میں نے رب سے ملاقات کی ہے۔ لیلن، رات کے تھوڑے سے حصے میں۔ یہ لیلن تنوین قلت کی ہے، تقلیل کی، یعنی جو کتنا تھوڑا، کتنے تھوڑے حصے میں، قلیل حصہ، یعنی رات کے قلیل حصے میں کتنا تھوڑا۔ اور یہ قلت کی تنوین ہے۔ یہ قلت ایسی ہے نہ تولی جاتی ہے نہ ناپی جاتی ہے، نہ تولی جاتی ہے نہ ناپی جاتی ہے، نہ اس کو کسی آلے کے ساتھ اور کسی میٹر کے ساتھ اور کسی گزی کے ساتھ اس رات کے تھوڑے سے حصے کو ناپا نہیں جا سکتا، تولا نہیں جا سکتا، اس کو سوچا نہیں جا سکتا، اس کو سمجھا نہیں جا سکتا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا محبوب آپ کا واقعہ معراج عقل سے، فہم و ادراک سے ماورا ہے، اس کو کرواتے بھی ایسے حصے میں ہے کہ اگر لوگ آپ کے واقعہ معراج کو سمجھنا چاہیں، قیامت آ جائے، وہ رات کے اس قلیل حصے کو بھی نہیں سمجھ سکتے، اس سے آگے کیا سمجھیں گے وہ۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ معراج ہے۔ لیلم من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اب میں یہاں پہ اپنا بیان بند کرتا ہوں۔ ہماری خوش قسمتی کہ 12-13 سال کے عرصے